اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ جمعہ کے فجر میں کچھ تربیتی باتیں سنتے ہیں. آج بھی مختصر ایک بات ہم لوگ سنیں گے. سنن ابن ماجہ کے اندر ایک حدیث ہے، 100 نمبر میں یہ حدیث موجود ہے. ابن ماجہ کی حدیث نمبر 100 میں ہے. اس کی سند حسن ہے. حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر و عمر سیدا کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین. فرمایا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما یہ دونوں پہلے کے لوگ، پچھلے آگے اور پچھلے تمام لوگ جو ادھیڑ عمر ہوں گے جنت میں، ان کے سردار ہوں گے. جو ادھیڑ عمر کے جنتی ہوں گے، پہلے کے لوگوں میں بھی اور بعد کے لوگوں میں بھی جو ادھیڑ عمر کے جنتی ہوں گے، ان کے سردار ہوں گے سوائے نبیوں اور رسولوں کے. اس حدیث سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہما دونوں کی شان اور عظمت بہت بلند ہے. صرف جنتی ہی نہیں، جنتی تو ہیں، لیکن جنتی جو ادھیڑ عمر کے جنتی ہیں ان کے سردار ہیں، دونوں ان کے سردار ہیں. اور جو جنتی نوجوان ہیں ان کے سردار حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ یاد رکھیے، جنت میں سب نوجوان ہی ہوں گے. جنت میں سب نوجوان ہی ہوں گے، ادھیڑ عمر تو کوئی ہوگا نہیں، بوڑھا نہیں ہوگا. تو اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ جو آدمی ادھیڑ عمر میں مر گیا ہے اور جنتی ہوگا، وہ تو جوان ہوگا وہاں جا کر کے. تو جو بھی آدمی دنیا میں ادھیڑ عمر ہو کر کے مر گیا ہے، جتنے بھی لوگ ہیں اس امت کے یا پچھلے امت کے، سب کے سردار حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما ہوں. اور جو بھی نوجوانی کی عمر میں انتقال ہو گئے اور جنتی ہے، تو ان تمام نوجوانوں کے سردار حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما ہوں. یہ بات اسی وجہ سے میں بتا رہا ہوں. دیکھیے، حضرت ابو بکر اور عمر اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کرنا ہمارا ایمان ہے. اور ان سے جو بھی نفرت کرتا ہے اس کے اندر نفاق ہوگا، یا تو کفر ہوگا، یا تو دینداری نہیں ہوگی. اس وجہ سے کرتے ہیں. اور آج کے زمانے میں اور خاص کر کے اس مہینے میں بہت زیادہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا جائے گا، شیعہ. تو ہم اور ہمارے بچوں کو بھی ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی محبت سکھانا کہ یہ دین ہے بیٹا، یہ دین ہے. حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت کرنا دین ہے. ایسے معمولی بات نہیں، عام آدمی وہ لوگ نہیں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تھے، اور احد پہاڑ ہلنے لگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا، احد پہاڑ رک جاؤ، تمہارے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ہی میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو صدیق کہا ہی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کو کیا کہا؟ شہید کہا. اور ایسا ہی ہوا، وہ شہادت ان کی ہوئی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہیں، اور شہید تو جنتی ہوتے ہیں. لیکن
شیعہ حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما دونوں کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں، کہتے ہیں کہ مسلمان نہیں تھے، یہ مسلمان نہیں تھے، اور ایک نعرہ لگاتے ہیں دمادم مست کلندر علی کا پہلا نمبر، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نمبر ہے، وہ پہلے خلیفہ ہیں، وہ پہلے خلیفہ ہیں۔ ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ ہیں۔ ہم الٹ پلٹ نہیں کرتے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام کا یہی عقیدہ ہے، اس میں الٹ پلٹ نہیں کرنا۔ لیکن شیعہ حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب کو ہٹا کر کے پہلے رکھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ عقیدہ نہیں تھا ان کا، یہ عقیدہ ان کا نہیں تھا۔ کیا عقیدہ تھا؟ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، صحیح بخاری میں 3670 پر ایک میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا، ان کا نام محمد بن حنفیہ تھا، محمد بن الحنفیہ تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے۔ وہ اپنے باپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بار پوچھ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے کہا اپنے ابو سے ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو جان بتلائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر آدمی کون ہے، سب سے بہتر آدمی کون ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ قال ابو بکر، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل انسان، بہتر انسان ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کہا کہ ثم من، پھر اس کے بعد کون ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت محمد بن حنفیہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ کو ڈر لگنے لگا کہ تیسرے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے لیں گے، تو میں نے یہ نہیں کہہ کر کے یہ کہا کہ پھر اس کے بعد آپ ہیں نا، تو کہا کہ نہیں بیٹا، میں تو ایک مسلمانوں میں سے ایک عام آدمی ہوں، دیکھیں مسلمانوں میں سے ایک عام آدمی ہوں۔ تو آپ سوچئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ تھا کہ مجھ سے زیادہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں، مجھ سے زیادہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں۔ لیکن ان شیعوں نے کیا کیا جانتے ہیں؟ ان کا عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام نبیوں سے بھی افضل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام نبیوں سے بھی افضل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت آدم، سب سے افضل ہے حضرت علی۔ تمام صحابہ کرام سے تو افضل ہے ہی ہے، لیکن نبیوں سے بھی افضل ہے۔ ایک شیعہ نے کیا کہا تقریر کے دوران، کہا کہ حضرت علی آدم علیہ السلام کے دادا ہیں۔ سوچی کتنی بیوقوفی کی بات ہے، اور کیا دلیل دیتا ہے جانتے ہیں؟ کیا دلیل دیتے؟ دیکھیے مارے گھٹنا پھوٹے سر، دلیل کیا دیا کہ آدم علیہ السلام کو تراب، مٹی سے پیدا کیا، تراب میں مٹی سے پیدا کیا۔ تو ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں سوئے ہوئے تھے اور دھول وغیرہ لگا ہوا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یا ابا تراب، اے ابو تراب، یعنی مٹی کے باپ۔ تو اس کو لے کر کے کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت علی کو کہ اے ابو تراب، اے مٹی کے باپ، تو آدم کے بھی باپ اور دادا حضرت علی ہے۔ سوچئے اس مقصد سے کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مٹی لگی ہوئی تھی تو کہا تھا، لیکن کہاں کی بات کہاں فٹ کر رہے ہیں، کہاں کی بات کہاں فٹ کر رہے ہیں۔ اسی طرح لوگ پڑھ لکھ کر کے بھی گمراہ ہو جاتے ہیں، جب صحابہ کرام کے منہج پر نہیں رہتے، ان کے راستے پر نہیں رہتے، تو یہی مسئلہ ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے آگے بڑھ کر کے اور کیا کہا؟ سورہ النساء میں ایک آیت ہے 50 پر 1ویں آیت، یہ آیت یاد رکھیے یہودیوں کے بارے میں نازل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا الم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتابیں دی گئی، جن کو کتابیں دی گئی، وہ لوگ جبت اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں، جبت اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں، اور کہتے ہیں کافروں سے ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا،
یہ لوگ کہتے ہیں کہ مومنوں سے بھی بہتر صحیح راستے پر، سیدھے راستے پر کافر لوگ ہیں۔ کون لوگ کہہ رہے ہیں؟ جن کو کتاب دیا گیا، یہ کتاب دیا گیا کون لوگ ہیں؟ یہود اور نصارہ۔ یہود اور نصارہ جبت اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کافر ہیں یہ لوگ صحیح راستے پر ہیں، مومنوں سے بھی صحیح راستے پر ہیں۔ یہ ہے اس میں جو دو لفظ ہے جبت اور طاغوت۔ جبت منے بت اور طاغوت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ جو بھی معبود باطل ہے سب، اس میں شیطان بھی ہے۔ تو شیعوں نے کیا کہا کہ جبت سے مراد حضرت ابو بکر ہیں اور طاغوت سے مراد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، نعوذ باللہ من ذلک۔ سوچئے دونوں کو، حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دو بت کہا، دو بت کہا، طاغوت کہا۔ اور خمینی شیعہ، جو شیعہ کی حکومت ایران میں آئی، خمینی کی، اس نے کیا کہا؟ اگر ہمارا بس چلے، حکومت آ جائے سعودی عرب میں تو دونوں شیطان کو اٹھا کر کے پھانسی لگائیں گے۔ دونوں شیطان بولے تو حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کرے، ان پر الزام لگانے والے کو۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں عظیم صحابہ کرام ہیں، جنتی ہیں، کئی بار جنت کی خوشخبری سنایا۔ لیکن ان شیعوں کی بدنصیبی دیکھیے کہ ان کو شیطان، طاغوت اور جبت کہتے ہیں، کبھی منافق کہتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے ہمارا مسئلہ ایمان کا ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں ہمارے دل اور زبان دونوں کو پاک رکھنا پڑے گا، دونوں کو پاک رکھنا پڑے گا۔ اور جو بھی ایسے کرتے ہیں نفرت، تو ہم کو ان سے نفرت کرنا واجب ہے۔ جو لوگ صحابہ کرام سے نفرت کرتے ہیں ان سے نفرت کرنا یہ دین ہے، اور جو ان سے محبت کرتے ہیں ان سے محبت کرنا یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے۔ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ مَنْ تَنَاوَلَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم فَاعْلَمْ أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم وَقَدْ آذَاهُ فِي قَبْرِهِ، کہ کوئی بھی آدمی کسی بھی ایک صحابی کو برا بھلا کہتا ہے تو جان لو کہ وہ صحابی کو برا بھلا نہیں کہہ رہا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے کا ارادہ کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر میں وہ تکلیف پہنچا رہا ہے۔ تو جو بھی صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں ان لوگوں نے پہلے راستہ ڈھونڈا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے برا بھلا کہیں گے، کوئی راستہ نہیں ملا، تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہیں گے تو کوئی بھی نہیں مانے گا، کیونکہ آپ ایسے تھے ہی نہیں۔ تو ان لوگوں کو راستہ نہیں ملا تو صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا شروع کیا انڈائریکٹ، تاکہ یہ تصور ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اتنے برے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے برے ہوں گے کہ ان برے لوگوں کو ساتھی بنایا، ان برے لوگوں کو ساتھی بنایا۔ تو یہ بات ہے۔ امام ابو زرع الرازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ صحابہ کرام کی نقص اور کمی اور طعن و تشنیع کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ وہ زندیق ہے، بے دین اور منافق ہے، بے دین اور منافق ہے۔ اسی وجہ سے یاد رکھیے ہم کو اور ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو صحابہ کرام کی محبت پڑھانا سکھانا پڑے گا، ان کو عقیدہ ہم کو رکھنا پڑے گا، یہ ضروری چیز ہے، یہ ضروری چیز ہے، تب ہم پکے مومن ہو سکتے ہیں۔ ورنہ جو صحابہ کرام جنتی ہیں ان جنتی لوگوں کا بغض اور نفرت اور حسد رکھ کر کے ہم جنت میں کیسے جا سکتے ہیں؟ ہم ان کے بارے میں بغض اور نفرت رکھ کر کے جنت میں کیسے جا سکتے ہیں؟ خصوصی طور پر حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت سارے لوگ الٹی پلٹی کتاب اور الٹی سیدھی تقریر سن کر کے بغض نفرت کرنا شیعوں کی طرح کرنے لگے ہیں۔ یاد رکھیے بہت خطرناک زمانہ ہے، صحابہ کرام کی عظمت محبت کو دل میں بیٹھانا پڑے گا، ان کے طریقے پر چلنا پڑے گا، یہی صحیح دین اور صحیح ایمان ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے، ہمارے ایمان کی حفاظت کرے، ہمارے بال بچوں کی حفاظت کرے، اور
یہود اور نصارہ اور شیعوں کے راستوں سے اللہ تعالی ہم کو بچا کر رکھے۔